نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جب کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی انتقال کے قریب ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بہت سی غلطیاں کرتے ہوئے، جبکہ اگر ہم احادیث پر نظر ڈالیں تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت سی ہدایات ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آئیے اس موقع پر جب کسی کا انتقال ہونے والا ہو، کوئی قریب المرگ ہو، بالکل اس کے انتقال کا وقت قریب ہو، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اس پر نظر ڈال لیتے ہیں، آپس میں ہم مذاکرہ کر لیتے ہیں، اور اس کو سننے اور جاننے سے پہلے آپ دل کے اندر ایک نیت اور ارادہ ضرور کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں ہم جو بھی کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی جانکاری حاصل کریں گے، عمل انشاءاللہ اس پر ضرور کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر ہماری نیت ہی درست نہ ہو تو پھر کسی چیز کے سننے اور کسی چیز میں وقت لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو حدیث مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارا کوئی قریبی موت کے قریب ہو، وہ قریب المرگ ہو، تو اس وقت اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے ہمارے سماج میں کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو کبھی تو وہ دنیاوی کوئی خواہش ظاہر کرتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور، جبکہ اس موقع پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شخص وہ ہے جو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، ایک شخص وہ ہے جو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، وہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس سے اگر آخری خواہش پوچھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کی خواہش کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو طبعی موت مر رہا ہو، جس کی موت کا وقت ہی قریب آ گیا ہو، تو اب اس کے ہوش و حواس قابو میں نہیں رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر اب ہم جا کے اس سے جائیداد کی تفصیلات مانگیں، اس سے کسی زمین کے بارے میں پوچھیں کہ فلاں زمین بتائیے ابا جان کس کی ہے، فلاں جائیداد ابا جان کس کے لیے ہوگی، یا ہم اسی طرح سے اس کی کوئی اور پسندیدہ چیز جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا، محبت کیا کرتی تھی، ہم اس کو لا کے اس کے سامنے پیش کریں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو آپ جب اس کے قریب ہوں تو وہاں پر آپ اس کو، ایک تو یہ کہ اگر ہوش میں ہے تو اس کو تلقین کریں کہ بھئی کلمہ پڑھ لیجئے۔ نمبر دو، جب آپ یہ دیکھیں کہ ہوش و حواس ہے وہی قابو میں نہیں ہے، تو ایسے موقع پر آپ کلمے کی بھی تلقین نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے بس خاموشی کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے اور آہستہ آہستہ خود کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یعنی جتنے بھی افراد اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دیں آہستہ آہستہ آواز سے، اتنی آواز سے کہ وہ اس کے کانوں میں پہنچ جائے، اور اس کی طرف نظر رکھیں۔ جب آپ یہ دیکھ لیں کہ مرنے والے نے اپنی زبان سے اسی کلمے کو ادا کر لیا ہے تو اب آپ اس وقت خاموش ہو جائیں۔ ہاں، اگر اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس نے کوئی دنیاوی بات اپنی زبان سے نکال دی، پھر دوبارہ سے آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اور جہاں وہ کلمہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے دہرا دے تو بس آپ وہاں پر خاموش ہو جائیں۔ اگر وہ بھی اس پڑھنے کے بعد خاموش ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ یہ اس کی جو موت ہوگی ایمان پر ہوگی اور کلمے پر ہوگی۔
لیکن اگر آپ نے اس کے بعد پھر کوئی دنیاوی بات اس سے پوچھ لی یا اس نے کوئی دنیاوی بات کر دی تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ تو ایمان پر خاتمے کے لیے یہ عمل ضروری ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو اس کے قریب بیٹھ کر ہم آہستہ آہستہ صرف کلمے کا ورد کیا کریں، کلمے کا ذکر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔